سر علی امین صاحب نے آج بھی کنفرم کیا ہے کہ 47 کے قریب 26 نومبر سے ان کے کارکنان لاپتہ ہیں. آبویسلی ایک انسانی جانوں کا مسئلہ، اور اگر ایک حکومت کے صوبے کا سی ایم یہ بات کہہ رہا ہے تو لگ نہیں رہا کہ حکومت اگر ان کو بھی سیریس نہیں لے گی تو پھر کس کو سیریس لے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے 26 نومبر کے حوالے سے ان پہ ایف آئی آر کٹ گئی ہیں. تو یا تو جو ہے اس کا بڑا سمپل حل ہے کہ وہ کورٹ میں چلے جائیں کہ وہ مسنگ پرسنز کہاں ہیں، وہ کم از کم وفاق کے پاس تو نہیں. بالکل صحیح. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جوڈیشل کمیشن کے ساتھ ساتھ سیاسی قیدیوں کی رہائی ممکن بنائی جائے، آبویسلی جب یہ ریٹن کنڈیشن آپ کے پاس آئے گی تو کیا اب آپ آبویسلی حکومت میں ہیں تو اس کو کنسیڈر بھی کریں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے؟ دیکھیں، اس کے پروز اور کونز دیکھے جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ کیا سیاسی قیدی کوئی ہے بھی، اور اگر کوئی یہ کلیم کرتے ہیں کہ سیاسی قیدی ہے تو ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ سیاسی قیدی ہے اور وہ 9 مئی یا 26 نومبر کے حوالے سے گرفتار نہیں ہے یا کسی اور کرائم میں وہ گرفتار نہیں ہے. تو اس چیز کو تو تب دیکھا جائے گا کہ یہ کس طرح کی لسٹ فراہم کرتے ہیں اور اس کے اوپر یہ کیا حقائق دیتے ہیں کہ وہ سیاسی قیدی کس کو کہہ رہے ہیں. دوسرا دیکھیں، بات جو جوڈیشل کمیشن کی جو بات ہے، جوڈیشل کمیشن کے اوپر بھی جب آ جائے گی حتمی طور پہ ڈیمانڈ تو ضرور ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن اگر آپ میرا اوپینین جاننا چاہتی ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ایک انکوائری رپورٹ کی طرح ہوتا ہے. وہ ایز ایویڈنس جو ہے عدالتوں میں نہیں پیش کیا جاتا، اور عدالتوں میں ٹرائلز جو ہیں وہ 90%، 95% مکمل ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک. اور جہاں پر احسان صاحب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاملات بھی کچھ خاص اچھے نہیں چل رہے. بلاول صاحب کھل کر تنقید بھی کرتے ہیں. اگر سب کچھ ریٹن فارم میں ان اتحادیوں کے ساتھ موجود تھا تو پھر یہ مسائل جنم ہی کیوں لیتے ہیں؟ کیوں نون لیگ اس پر عمل درآمد نہیں کر پاتی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں ہم ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور یہ دیکھیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ہمارا کولیشن پارٹنر کے ساتھ جو کہ کولیشن کو تھریٹن کر رہا ہو. لیکن ان کے کنسرنز ہیں، جو چیزیں ممکنہ طور پہ ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں ہم کری جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا ایشو ہو جس پہ ہم کوئی ڈیلیوری نہیں دے سکتے اور اس کی وجوہات آئی ایم ایف کے معاہدے ہوں یا آئین ہو یا قانون ہو تو وہ ہم ان سے ضرور ڈسکس کر لیتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں. بہرحال اس وقت میں یہ آپ کو بتا دوں گا کوئی ایسا کوئی تھریٹ نہیں ہے کولیشن، لیکن ان کے جو کنسرنز ہیں وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں اور ہم ان کے ساتھ انگیج رہیں گے ان کے حل کے. بالکل صحیح. اور حکومت کا اخراجات کم کرنے کے بجائے خرچوں پر زیادہ زور ہے. اڑان پروگرام لانچ کر دیا گیا ہے. آپ کی نظر میں اس کو کتنا سیریس لیا جائے؟ کیونکہ ایک بڑا آئی ٹی کا ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہے، اور دوسری جانب ملک میں جو انٹرنیٹ کی صورتحال ہے اور جس قدر وہ سلو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. حالات یہ ہیں کہ فیکٹریاں بند ہیں اور شرح نمو ہم 6% کیسے حاصل کر پائیں گے ان تمام تر سچویشن میں؟ دیکھیں، بالکل گروتھ کی 6% کا ٹارگٹ فوری طور پہ تو حاصل نہیں ہوگا. اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور جو آپ کہہ لیں کہ جو ایک پلیٹ فارم گروتھ کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ آ چکا ہے، جس میں جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ انشاءاللہ جلد سنگل ڈیجٹ پہ ہوں گے. مہنگائی کی شرح پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کم ترین سطح کے اوپر ہے. مہنگائی کی جو شرح ہے، آپ کی اوور آل جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، آپ کی ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں، ریزروز آپ کے بڑھ رہے ہیں. تو ہر لحاظ سے پاکستان جو ہے ہم سمجھتے ہیں اگلے 6 سے 12 مہینے میں جب یہ چیزیں ٹرکل ڈاؤن ہوگی تو آپ کی جو تجارت ہے، آپ کی بزنس ہے، اس میں بہتری آئے گی. تو ہمیں تو آگے یہی نظر آ. اور ہم اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اگر مثبت انڈسٹریل پالیسی آئے گی تو اس سے بھی اکانومی کے حالات بہتر ہوں. بالکل صحیح. اور پنجاب میں مریم نواز اور پارٹی میں نواز شریف سے ملاقاتیں نہ ہونے کا گلہ بڑھتا جا رہا ہے. یہاں پر ایک عام ایم بی اے کہتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ تک رسائی ممکن نہیں، زیادہ سے زیادہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے ملا جا سکتا ہے. اور جو آپ کے سینئر رہنما ہیں وہ نواز شریف کے حوالے سے بھی کچھ ایسا ہی کہتے ہیں کہ ان سے بھی ملاقات بالکل ناممکن ہو چکی ہے. دیکھیں، یہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، اور پارٹی جو پارٹی ممبرز ہیں یا جو پارٹی ٹکٹ پہ پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. وہ درخواست دیں، اور اگر کوئی ایسا کنسرن ہوا کہ جو کہ جس کے لیے فوری طور پہ کچھ کرنا ہوگا تو ہماری لیڈرشپ جو ہے ان تک بھی یہ باتیں پہنچ رہی ہیں تو ضرور اس کا نوٹس لیں گی. ظاہر سی بات ہے، چیف منسٹر جو ہیں وہ اکیلے تو نہیں کام کرتی، وہ اپنا پارلیمنٹ میں بھی جاتی ہیں. پارلیمنٹ کے اندر پنجاب اسمبلی میں ان کی سب سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کیبنٹ کے اجلاس بھی ہوتے ہیں. اور ویسے بھی
जब वो कोई दौरा करती हैं तो वो लोकल एमपीएस वगैरह से मुलाकात करती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें अगर किसी की कोई मखसूस कोई ग्रुप है जिसकी कोई शिकायत है तो इस पे जरूर आई एम श्योर पंजाब हुकूमत नोटिस लेके उनसे उनकी जो शिकायत हैं उनको दूर करे। और राना साहब एक आखिरी सवाल, बानी पीटीआई की रिहाई को लेकर बैरूनी तौर पर भी हुकूमत पर कोई दबाव मौजूद है? देखिए बात ये है कि अभी तो जो भी ट्वीट्स आई हैं वो एक प्राइवेट सिटीजन ने की हैं जिसके ऊपर ये इतने खुश हैं कि कोई बंदा अमेरिका में बैठा इनके हक में बात कर रहा है कि इनको लगता है कि आखिरी मसीहा इनका जो है वो अमेरिका बन चुका है और अमेरिका ही जो है वो अब इनकी सपोर्ट करेगा और अमेरिका ही जो है इनके हक में कोई नारा लगाएगा और पाकिस्तान से बात करेगा तो इनको रिलीफ मिलेगी। इनकी सियासत जो है वो अब इनको रिलीफ नहीं दिला सकती या इनकी जो स्ट्रीट पावर है वो उससे कुछ नहीं इनको मिलेगा, अब अमेरिका की ताक में ये है। लेकिन वो प्राइवेट सिटीजन है, जब वो एक दफा ये हुकूमत आ जाती है तो हम भी इनसे एंगेज करेंगे। तो यहाँ एक ये इस तरह की उम्मीद लगाई हुई है कि वन वे ट्रैफिक होगी और वो पीटीआई के लिए कोई रेड कारपेट बिछाएंगे और खान साहब जो हैं वो उनके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो हम भी यूएस के साथ पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है और हुकूमत वक्त जो है उसको एंगेज करेगी और कोई ऐसी चीज नहीं होने जा रही। तो हमें, मैं आपको क्लियर बता दूं, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए तो बहुत अच्छा मौजू है, लेकिन इंशाल्लाह ये कोई हतमी तौर पे इस पे कुछ नहीं होने लगा।